نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لاجپور کے اکابر اولیاء اللہ کی کچھ سیرت اور کچھ حالات بیان کر رہا تھا۔ ان بزرگوں کے حالات سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل الہی ہوتا ہے تو اس کی سرزمین میں اللہ کے نیک بندے پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ محتاج اسباب نہیں ہے، ہاں مسبب الاسباب ضرور ہے۔ دنیا کا سارا نظام حق تعالی شانہ نے اسباب کے تحت جاری فرمایا ہے۔ ہم میں سے اگر کسی کو پوچھا جائے، چاہے وہ مسلمان عالم ہو یا عوام، امیر ہو یا غریب، شہر سے تعلق رکھنے والا ہو یا دیہات سے، کسی کو بھی یہ پوچھا جائے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، آپ کے لیے آپ کی اولاد کیسی ہو، گرچہ کتنا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، عمل کے اعتبار سے کتنا ہی بیچارہ پیچھے کیوں نہ ہو، اور عملی زندگی میں بے انتہا غفلت ہی کیوں نہ ہو، اس کو کہا جائے کہ آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کا لڑکا فلمی ایکٹر ہو یا آپ کا لڑکا اللہ کا ولی ہو، ایک گیا گزرا مسلمان بھی یہ کہے گا کہ نہیں بھائی، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی ہو۔ تو میرے بھائی، یہ تو فضل الہی ہے، اللہ تعالیٰ جن کی اولاد کو چاہے نیک صالح بنائے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، آدمی اسباب اختیار کرتا ہے تو نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ جتنے اکابر اہل اللہ کی ہم سوانح پڑھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا ان کی ماں یا ان کے باپ یا دونوں اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ خود ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صوفی سلیمان لاجپوری نور اللہ مرقدہ، جو اولیاء کاملین میں ہیں، ایسے بزرگوں کی انہوں نے ملاقات کی ہے جن کو اللہ نے ایسا مقام نصیب فرمایا کہ عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ ولایت اور تصوف کا ایک مقام ہے، مقام حضوری۔ مقام حضوری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعض بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، درود پاک کی اتنی کثرت کرتے ہیں کہ بار بار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالی خواب کے بغیر بیداری کے عالم میں ان کو اپنے آقا کی زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ خیال کیا کہ مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے، آنکھ بند کی اور زیارت کر لی۔ یہ مقام حضوری ہے۔ اور بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام بھی نصیب فرمایا ہے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء کاملین میں سے ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام نصیب فرمایا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صوفی سلیمان صاحب لاجپوری ان سعادت مند اللہ کے بندوں میں سے ہیں، ان بزرگوں میں سے ہیں اللہ نے جن کو ایسے لوگوں کی زیارت نصیب فرمائی جو مقام حضوری کو پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن دیکھا جائے ظاہر میں تو اللہ نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو والدین بھی ایسے عطا فرمائے تھے۔ ان کے والدین
اللہ کی یاد میں اپنے رات دن کو بسر کرنے والے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے، فرائض واجبات اور سنتوں کے ساتھ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنے والے، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور تسبیحات کی پابندی کرنے والے۔ لہذا اس کا اثر فطری طور پر والدین کے پیٹ میں بچے پیدا ہونے والے، تیار ہونے والے بچے پر پڑتا ہے، اور وہ بچہ ایسے نورانی ماحول میں آنکھ کھولتا ہے کہ اس کی طبیعت میں اللہ اللہ کا میلان ہوتا ہے۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات حوالات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ کی عمر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جن کا زمانہ کھیل کود کا زیادہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا، پڑھنے اسکول کا کم ہے، ایسے وقت میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھیل کود کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اللہ اللہ کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ پھر جب آدمی خود نیک صالح ہوتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ میری اولاد بھی نیک صالح بنے، تو اللہ تعالی اسباب بھی مہیا فرماتے ہیں۔ اس زمانے میں سچین نواب کی حکومت تھی۔ نواب کے داماد میں ایک تھے مولانا میر فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے قاضی بھی تھے، عالم دین بھی تھے اور عارف باللہ بھی تھے۔ نواب صاحب کے خاندان میں شادی ہوئی، بھروچ کے رہنے والے تھے، وہاں سے یہاں تشریف لائے اور لاجپور میں اقامت اختیار فرمائی، رہنے لگے۔ اس زمانے میں حضرت شاہ صوفی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کو ان بزرگ کی صحبت نصیب ہوئی اور ان کی خدمت میں پڑھنا شروع کیا۔ دیکھو میرے بھائی، یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ یہ اسکول کے لیکچر کی طرح نہیں ہے۔ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی ٹیچر ہو، کوئی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والا ٹیچر ہو، اس کے اعمال کیسے بھی ہو، اس کے سامنے جو بچہ فن حاصل کرے گا، دنیاوی ڈگری حاصل کرے گا، محنت کرے گا، وہ فن حاصل کر لے گا۔ لیکن قرآن و سنت کی تعلیم وہ ایسی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے آدمی علم کے ساتھ عمل کے اندر جتنا آگے ہوگا، جتنی پختگی ہوگی، جتنا عمل صالح میں اونچا مقام رکھے گا، طبعی طور پر اس کا اثر اپنے ماتحت طلباء پر پڑے گا۔ آپ نے بزرگوں کا نام سنا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، کبار اولیاء اللہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سب کے شیخ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حاجی امداد اللہ صاحب کے شیخ اور استاد تھے میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میاں جی صاحب اپنے گاؤں جھنجھانا میں مکتب پڑھاتے تھے، حفظ کی تعلیم دیتے تھے، لیکن وہ مکتب پڑھانے والے، وہ حفظ کی تعلیم دینے والے اپنے رب سے ایسا تعلق رکھتے تھے کہ ان کی زیر نگرانی پڑھنے والا کوئی تو حافظ ضامن شہید پیدا ہوا، کوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پیدا ہوا۔ علم کی اور عمل کی اور دنیا کے اندر دینی تعلیم کا یہ بہت بڑا اثر ہے۔ استاد کے اندر جتنی خوبیاں ہوگی، جتنے کمالات ہوں گے، جتنا تقویٰ ہوگا، جتنا عبادت میں وہ آگے ہوگا، انشاءاللہ اس کا اثر طبعی طور پر ان کے شاگردوں پر، ان کے پاس پڑھنے والوں پر ہوگا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے مکتب کے جو اساتذہ ہیں وہ عمل کے اعتبار سے پختہ ہونا چاہیے، تو بعض مرتبہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کسی کے عمل سے ہمیں کیا لینا دینا، وہ کیسا بھی ہو، بس وہ اپنے فن میں پڑھانے کا ماہر ہے کہ نہیں، مکتب اچھی طرح پڑھاتا یا نہیں، حفظ اچھی طرح پڑھاتا یا نہیں، عربی فارسی فن اچھی طرح پڑھاتا یا نہیں،
فن کا پڑھا دینا کمال نہیں ہے. علم کی شکل کے ساتھ علم کی حقیقت کو، علم کی روحانیت کو اپنے تلامیذہ میں منتقل کرنا یہ اصل ہے. اسی لیے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کام کی بات ارشاد فرماتے تھے. وہ پورے پاکستان کے مفتی اعظم بھی تھے اور پاکستان کے سب سے بڑے ادارے دارالعلوم کراچی کے بانی اور محتمیم بھی تھے. وہ ایک کام کی بات فرماتے تھے کہ میں اپنے ادارے کے لیے جب بھی کسی استاد کا انتخاب کرتا ہوں، استاد کو چنتا ہوں، طلب کرتا ہوں، تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی صلاحیت بہت بلند و بالا ہو. ہاں، میں یہ دیکھتا ہوں اس کی صلاحیت اتنی اچھی ہو کہ وہ کتاب کو حل کر دے. البتہ یہ دیکھتا ہوں کہ تقوی طہارت کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر ہو. علم ہے اور عمل نہیں ہے تو میرے بھائی اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے علمی اعتبار سے تو اتنی صلاحیت اس کی کافی ہے کہ وہ کتابوں کو اچھی طریقے سے حل کر دے، لیکن عمل کے اعتبار سے جتنا تقوی ہوگا میں ان کو زیادہ پسند کرتا ہوں. تو میرے بھائی ہمارے یہ اکابر تھے، ہمارے جو اہل اللہ تھے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس بستی میں پیدا کیے، ان کو اساتذہ بھی ایسے ملے، ماں باپ بھی نیک صالح، اساتذہ بھی نیک صالح. اب آپ یقین مانیں کہ پروان چڑھے گا تو کیسا چڑھے گا. دیکھو، حالات کو سنانے سے صرف حالات سنانا مقصود نہیں ہوتا ہے، عملی زندگی کو اپنے اندر لینا ہوتا ہے. آج کا دور جس میں لوگ کہتے ہیں بہت ترقی کا دور ہے، بہت فاسٹ دور ہے، بہت نالج والا دور ہے، اور ہر انسان کو دیکھو اپنی اولاد سے پریشان ہے. کسی کو بھی آپ پوچھے اولاد کے بارے میں، مولانا اولاد کے بارے میں دعا کرے، اولاد کے بارے میں دعا کرے، پریشان ہے. پریشانی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اولاد تھی، ہم ان کے ماں باپ تھے. ایک ماں باپ کو ماں باپ ہونے کے ناطے اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ جو اپنے اولاد کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا، ہم اس کو پیش نہ کر سکے. جو تعلیم دینی تھی گھریلو، ہم اس کو نہ دے سکے. جو آداب سکھلانا تھا وہ ہم نہ سکھلا سکے. جو تربیت کرنی تھی وہ تربیت نہ کر سکے. اور پھر حیرت کی بات ہے، اس دور میں اولاد کا حق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی من چاہی چیز اس کو کھانے کے لیے دے دو، اس کی من چاہی چیز پہننے کے لیے دے دو، اس کی من چاہی چیز پینے کے لیے دے دو، اس کی من چاہی چیز کھیلنے کے لیے دے دو، اس کی زبان سے نکلا پورا کر دو. یہ بہترین ماں باپ ہے. یہ بہترین ماں باپ نہیں ہے، یہ ماں باپ کی شکل میں بہت بڑے دشمن ہیں. بہترین ماں باپ تو وہ ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اولاد کو اپنی حیثیت کے مطابق اولاد کو بہتر سے بہتر کھانا کھلائے، بہتر سے بہتر پلائے، بہتر سے بہتر کپڑوں کا انتظام کرے، حد میں رہتے ہوئے کھلونوں کا انتظام کرے، لیکن بہترین تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرے. اور ایسی تعلیم اور ایسی تربیت ہو میرے بھائی، اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ہوگی یا تو بری تعلیم اور بری صحبت، برا اثر ہوگا. اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کی، میرے بھائی ہمارا جنازہ اٹھے گا، اس بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں گے، وہ نماز جنازہ پڑھے گا، قبرستان میں دفن کرے گا، اور روزانہ ہمیں یاد کرے گا، ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گا، دعائے مغفرت کرے گا. ہماری نماز قضا ہے تو فدیہ ادا کرے گا، ہمارا قرض باقی ہے تو قرض ادا کرے گا. لیکن ہم نے اس دور میں اپنی اولاد کو سب کچھ دیا، نہ دیا دینداری نہیں دی، بہترین تعلیم نہیں دی، بہترین تربیت نہیں کی، تو میرے بھائی ہمارے انتقال کے بعد دوسرے دن گھر میں جھگڑا ہوگا. بھائی بہن کے حق کو مارے گا، بڑا بھائی چھوٹے کے حق کو مارے گا، ماں کے بارے میں مسئلہ ہوگا کون ان کو سنبھالے. بیٹا کہے گا میں نہیں سنبھالوں گا، بیٹی کہے گی میں نہیں سنبھالوں گی، بھائی کہے گا میں نہیں سنبھالوں گا.
ہو رہا ہے آج. اور ہم کس پر مطمئن ہیں؟ ماڈرن کلچر ہے، ترقی یافتہ دور ہے. ترقی یافتہ نہیں، تنزلی یافتہ دور ہے. جس دور میں اولاد اپنے ماں باپ کو ماں باپ نہ سمجھ سکے، جس دور میں شاگرد اپنے استاد کو استاد نہ سمجھ سکے، اس سے بدترین دور شاید دنیا میں پہلے کہیں دیکھا نہ ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ماں باپ بھی ایسے اچھے دیے تھے، جن ماں باپ نے اللہ اللہ کر کے اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے تقوی مانگا تھا. کیسا تقوی اللہ نے عطا فرمایا تھا. صاحب کشف و کرامت یہ ہیں، صاحب ولایت یہ ہیں، صاحب ذکر یہ ہیں، صاحب تزکیہ یہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر سے ایسا نوازا تھا، ایسا نوازا تھا، حالات پڑھتے ہیں حیرت ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک مکاشفہ عرض کروں. حضرت رحمت اللہ علیہ خطوط لکھواتے تھے اپنے مریدین پر، اور عام طور پر خطوط کی خدمت اپنے شاگردوں سے لیتے تھے. ہمارے دادان رحمت اللہ علیہ سے خط لکھوا رہے تھے. خط لکھوانے کے درمیان ایک جملہ حضرت نے اپنی زبان سے فرمایا کہ اس طرح لکھو. دادان رحمت اللہ علیہ یہ سمجھے کہ اردو ادب کے اعتبار سے اس کے بجائے یہ لفظ استعمال کرے تو زیادہ اچھا ہے. چنانچہ دادا جان نے حضرت کے بولے ہوئے جملے کے علاوہ دوسرا لفظ استعمال کیا، وہ لکھا. ادھر دادا جان نے لکھا اور ادھر حضرت کو کشف ہوا اور فوراً فرمایا مولوی مرغوب اپنی رہنے دو، جو میں لکھاؤں وہ لکھو. اللہ نے کشف کا ایسا مقام نصیب فرمایا تھا. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ وہی ہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے. جس معبود حقیقی نے اس لاجپور کو ایسا گوہر دیا ہے، اگر آج والدین اپنی اصلاح کر لے، اپنا تعلق اللہ سے قوی کر لے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس بستی میں، اس خاندان میں، اس قبیلے میں، اس قریے میں ایسے صوفی صاحب دوبارہ پیدا فرما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں ہدایت نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اپنے بزرگوں کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو علماء ربانین، اولیاء کاملین میں سے بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے.